بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق خاص سے، اس کے فضل و کرم سے 13ویں تراویح پڑھی اور 13واں جز وما ابرئ ہم نے یہ سماعت کیا۔ آج کی جو تراویح تھی، ایک تو سورۃ یوسف کا آخری حصہ، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم۔ سورۃ یوسف قرآن مجید کی جو ایک خاص طرز کی صورت ہے، اس سے متعلق بہت سارے باتیں ہیں۔ گزشتہ رمضان میں 13ویں تراویح تھی، نہیں 12ویں تراویح تھی، اس میں سورۃ یوسف سے متعلق اس سورت کا نام سورۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں اور کہاں ہے، کیوں ان کا قصہ ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، بارہا نہیں بیان کیا گیا ہے، اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کی خصائص کیا ہیں، اس سورت کا سبب نزول کیا ہے، اس سورت سے متعلق اہل علم کی کس کس طرح کی خدمت ہوئی ہے۔ تفسیری طور پر جو اہل علم تفسیر کرتے ہیں قرآن کی تفسیری معلومات جو شروع سے لے کر آخر تک بیان کرتے ہیں، سورۃ یوسف پر خاص طور پر بھی کام ہوا ہے۔ سورۃ یوسف سے متعلق ہم نے ایک سورت کے تعارف کے طور پر بہت ساری باتیں گزشتہ رمضان میں ہم نے کہہ دی ہیں، وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، جسے دلچسپی ہو، ضرورت ہو، وہ سن لے سکتا ہے۔ آج کی نشست میں اسی سورت سے ایک خاص بات جو ہماری زندگی سے پل پل تعلق رکھنے والی بات ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، سورۃ یوسف 2 پاروں پر منقسم ہے، وما من دابہ 12ویں پارے میں بھی اور 13ویں پارے میں بھی۔ آج کی جو تراویح تھی اس میں آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے بچپن سے، آغاز سے، اب میں آپ کو وہ تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، نہ اس کی ضرورت ہے، بس ایک ربط کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی اپنے گھر سے نکل کر کے کنویں سے پھر نکالے گئے، عزیز مصر کے پاس فروخت کیے گئے، وہاں سے ایک حادثے کے تحت قید خانے گئے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو مصر کا فرمان روا بنا دی۔ وہاں کا جو کافر بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 2 بڑی بڑی راحتیں عطا فرمائیں۔ ایک راحت دی آپ کو، ایک اعزاز بخشا آپ کو کہ آپ پر جو زندگی میں ایک داغ لگا تھا، دھبا لگا تھا، آپ پر جو ایک تہمت لگی تھی، اللہ نے اسے بری کیا آپ کو اس خواب کے نتیجے میں، اور پھر آپ کو مصر کا فرمان روا بھی اللہ نے بنا دیے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7 سال تک بارشیں ہوتی رہیں، پھر 7 سال قحط سالی کے ایام تھے۔ جانتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صرف خواب کی تعبیر کا علم نہیں دیا تھا کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی، صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے تو تعبیر بتا دی ہے، اب دیکھو کیسے آپ حل کرتے ہیں، حل کر لو، نہیں، اس کا بھی علم اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ خواب کی تعبیر ہی بتا کر کے نہیں نکلے نا آپ نے 7 سال جو بارش ہوئی تھی، آپ نے غلہ یکجا کیا، اسے کیسے محفوظ کرتے ہیں فطری طور پر ویسے محفوظ کیا آپ نے، اللہ نے وہ علم عطا کیا آپ کو۔ اب ذرا تصور کیجئے، یہ جو ادارہ ہے جامعہ محمدیہ، اس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، طالبات پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ایک ذمہ دار بنا دے اور کہے کہ بھائی 1 مہینے تک آپ ان میں کوئی چیز تقسیم کریں، کتنی مطلب مشقت والا کام ہے نا، کتنا مشقت والا کام ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے بھی 1 مہینے تک ہر فرد کو کتنی ضرورت ہے آپ اتنا دیں۔ 7 سال تک پورے مصر کو سنبھالا، ہر گھر کو کتنا اناج دینا چاہیے اس حساب سے آپ فراہم کرتے رہے۔ آسان بات ہے یہ،
معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن مجھے جو بات بتانی ہے آپ کو آج کی نشست میں ہوئی کہ جب 7 سال تک آپ اناج برابر دیتے رہے تو اس کا ایک نظام تھا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب آنا، سب کی حاضری ہو اور پھر سب کے نام پر اناج دیا جائے گا، سوائے وہ جو معذور افراد ہیں، بزرگ افراد ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہیں گے، شیرخوار بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن جو آ سکتے ہیں وہ آئیں، آ کر کے اپنی حاضری دیں اور اپنا اناج لے کر کے جائیں۔ یہ ایک نظام کا ایک حصہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب جب اناج کی ضرورت پڑی برابر بھیجتے رہے، اور اس دوران بھی ایک حادثہ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی اور اپنے بھائی کو، بنیامین کو، دیگر بھی بھائی تھے لیکن یہ ان کے شقیق تھے، آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ایک تدبیر کے تحت۔ اب جب جب اناج کی ضرورت پڑتی ان کے بھائی برابر آتے رہے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ، اناج بھی لے کر کے آؤ، صرف اناج نہیں، میرے دونوں بچوں کی کھوج میں بھی رہو کہ وہ کہاں ہیں وہ بھی دیکھ کے آؤ۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا۔ آپ سورۃ یوسف اٹھا کر کے دیکھو، آیت نمبر 87 80 پر 7 سے، کہاں سے؟ آیت نمبر 80 پر 7، وہاں سے لے کر کے 92 تک، 9 پر 2 یا 9 پر 1۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کی کھوج میں رہو، خوب تلاش کرو کہ کہاں ہیں، اور مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو مایوسی ہے یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس ہے گویا کہ وہ۔ اب ہوا کیا کہ ان کے بھائی نکلے یعقوب علیہ السلام کے بولنے کے بعد، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ یعقوب علیہ السلام کے بچے، ان کے اولاد یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی نظر میں کیا ہیں؟ وہ عزیز مصر ہیں، حاکم مصر ہیں ان کی نظروں میں۔ کہا کہ دیکھو مسنا واہلنا الضر، ہمارے گھر والے بڑی مشقت میں ہیں، ہمارے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچا ہے، دکھ پہ دکھ پہنچا ہے، ایک نے 2 بھائی ہم نے کھوئے ہیں، اور بھی کیا کچھ ہوا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے والد صاحب کی حالت دیکھو۔ مسنا واہلنا الضر۔ یوسف علیہ السلام عام انسان نہیں ہے نا، ایک نبی ہے، ہمدرد دل اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے وہ سن کر کے، اور کتنا قابو پایا ہے انہوں نے سبحان اللہ یہ سن کر کے۔ اور کہا کہ دیکھو اب ہم تمہارے پاس جو اناج لینے بھی آئے ہیں نہیں، جتنا اناج ہم لے رہے ہیں اتنا پیسہ تو ہم دے نہیں سکتے آپ کو، گھر میں جتنے افراد ہیں اور ان افراد کو جس اناج کی ضرورت ہے اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تو تھوڑی سی رقم لائے ہیں، وہاں 1 روپیہ پڑا تھا، وہاں 1 روپیہ پڑا تھا، چن چن کے کچھ گھر میں جو تھے نا بقایا وہ لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا؟ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اناج پورا دینا آپ۔ پہلے ہم نے پیسے بھی پورے دیے، اناج بھی پورا لے کے گئے، آج پیسے پورے نہیں ہیں لیکن اناج پورا دو، گھر کے حالات الگ ہیں ہمارے۔ اور کہہ رہے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، خیرات کیجئے ہمارے اوپر۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ رب العالمین خیرات کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے، آپ خیرات کیجئے ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ، کیا گھڑی ہے دیکھیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہاری کچھ ایسے بھی دن گزرے ہیں، نادانی کے دن گزرے ہیں، بہت نادانی کی تم نے،
تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ نادانی کی تم نے، کیا کچھ کیا تم نے، کتنی بدسلوکی کی تم نے ان لوگوں کے ساتھ. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذا انتم جاهلون. یعنی تمہاری طبیعت میں ایک طرح کی نادانی تھی اور تم نے کیا کچھ کر دیا تمہارے بھائیوں کے ساتھ. اب احساس ہوا کہ بھائی ان کو کیسے معلوم، کب کا حادثہ ہے وہ، ایک جنگل میں جا کر کے ہم نے کنویں میں ڈال کے ان کو کیسے معلوم. قالوا انک لانت یوسف، انک لانت یوسف. اسلوب بتا رہا ہے کہ پہچان لی، ان کے دل میں آ گئی بات. انک لانت یوسف. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں. آپ کہا کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. لیکن یوسف علیہ السلام نے جو بات کی نا، جو نتیجہ بتایا نا، وہ اصل ہے ایک نبوی نتیجہ جو مقصود ہے پوری اس صورت میں. اس پوری صورت کی جو روح ہے، یقین مانیے، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، پورے یقین اور وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہی اصل بات ہے جو مجھے میری آپ کی زندگی میں آنی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے تمہارے بھائی یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تم نے، لیکن اللہ نے دیکھو آج ہمیں کہاں رکھا ہے. کیوں ایسے ہوا؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتے. صرف قبر میں نہیں، صرف حشر میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ نوازتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ ان کو. ہماری زندگی میں کیا کچھ مراحل آئے، ہم نے تقوی اختیار کیا اللہ کی توفیق سے، ہم نے صبر کیا اللہ کی توفیق سے، آج اللہ نے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ. اور دبے لفظوں میں کہہ رہے تم نے تقوی چھوڑا، صبر چھوڑا، دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہے. ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کا، یہ تقوی اور صبر کا نتیجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کو دبائیں گے اور عرصے تک ستاتے رہیں گے، وہ مظلوم ہی رہے گا، اس کو کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے گا. اللہ کے خاطر تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے خاطر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس تقوی اور صبر کی قدر کریں گے. اس میں باتیں بہت ہی، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. ان کے بھائیوں نے کہا تاللہ، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، اور اس بات کا بھی میں اعتراف ہے کہ ہم خاطی ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم سے چوک ہوئی. لیکن آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کرے. اللہ غفور ہیں، رحیم ہیں. اس صورت سے متعلق اہل علم قاعدہ بتاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا نا، گزشتہ سال کہا تھا میں نے کہ سورۃ یوسف میں، سورۃ یوسف سے متعلق اہل علم کی بہت خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں. ایسی باتیں اس میں سے بتائے ہیں، سبحان اللہ. ایک لمبی عمر چاہیے، اس میں برکت چاہیے بتانے کے لیے سب کچھ. اس سورت سے متعلق ایک خدمت شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی بھی ہے رحمہ اللہ. چھوٹا سا رسالہ ہے، فوائد مستنبطۃ من قصۃ یوسف علیہ السلام. چھوٹا سا رسالہ ہے، ضرور پڑھیے گا. بہت قیمتی باتیں ہیں، لعل و جواہر ہیں اس میں، بہت عمدہ رسالہ ہے. اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو قاعدے ہیں بندوں کے حق میں، جو نصوص سے استخراج کے ہیں اہل علم، اللہ کی جو سنت ہے، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ العبرۃ فی حال العبد بکمال النہایہ لا بنقص البدایہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اعتبار کس کا ہوگا بندے کے تعلق سے. العبرۃ فی حال العبد بکمال النہایہ، نتیجہ دیکھا جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہے اللہ نے کہاں رکھے ہیں اس کو. لا بنقص البدایہ، آغاز میں وہ کتنا مظلوم ہے، اس پر کیا کچھ ڈھایا گیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، اعتبار نتیجے پر ہوگا کہ اب فی الحال کیا معاملہ اللہ نے کیا اس کے ساتھ.
شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ دو طرح کا ہے. کتنی طرح کا؟ کتنی طرح کا؟ کتنی طرح کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا صبر دو طرح کا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صبر وہ ہے الصبر الاضطراری. کیا ہے؟ الصبر الاضطراری. اور دوسرا ہے الصبر الاختیاری. دوسرا کون سا صبر ہے؟ الصبر الاختیاری. یہ زندگی میں لانا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معاملہ. ایک وہ صبر ہے جو اضطراری صبر. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے زبردستی گھر سے لے کے آئے, ارے کنویں میں ڈال دیا ان کو. یوسف علیہ السلام کے لیے بچنے کا کوئی موقع تھا کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لوگ ہیں, ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, بچنے کی کوئی ظاہری طور پر کوئی صورت تھی کیا؟ کنویں میں ڈال دیے, نکلنے کی کوئی صورت تھی؟ تو لیکن صبر کیا نا, یہ ہے اضطراری صبر. یہ کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر. پھر یوسف علیہ السلام ان کے والدین سے دور ہونا چاہتے تھے, اپنی پسند سے اپنے والدین سے دور ہوئے کیا وہ؟ نہیں نا, زبردستی ان کے والدین سے دور کیا گیا ان کو. صبر کیا نا اپنے والدین کی جدائی کا, یہ ہے اضطراری صبر. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا, قید خانے میں رکھا گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. ایک عرصے تک آپ جیل میں تھے, لیکن اپنی پسند سے گئے کیا؟ لیکن جانے کے بعد تو صبر کیا نا آپ نے. وہ کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر. ایک صبر وہ ہے جو اختیاری صبر ہے. آپ محل میں تھے, عزیز مصر کی عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی, پورے دروازے اس نے بند کیے, اور دعوت بھی اس نے دی, اور وہ بھی بند کمرے میں. اور یوسف علیہ السلام کے لیے, ایک نوجوان کے لیے ایک ڈر جو ہوتا ہے اس کے باپ کا, اس کی ماں کا, اس کے خاندان کا, اس کے دوست و احباب میں معلوم ہو جانے کا, وہ بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ سب سے دور ہیں, پتہ ہی نہیں بھئی کسی نوجوان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کون اس کے جاننے والے کوئی پتہ ہی نہیں. ان سب کے باوجود بھی آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کی, دوری اختیار کی. یہ صبر کون سا ہے؟ اضطراری اختیاری صبر. یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر. یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے, 7 سال تک آپ خزانے کے ذمہ دار بنے. کتنے سال تک؟ 7 سال تک خزانے کے ذمہ دار بنے. آپ عزیز مصر کی جو جگہ ہوتی ہے, جو منصب ہوتا ہے, اس سے بھی بڑا منصب آپ کا. 7 سال تک مصر کے حاکم بننے کے باوجود آپ بحیثیت انسان, ایک انسان بڑے عہدے پر فائز ہے, کھیل سکتا ہے, دھاندلی کر سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, کسی کو قریب کر سکتا ہے, کسی کو دور کر سکتا ہے, کسی کو زیادہ دے سکتا ہے, کسی کو کم دے سکتا ہے, جبکہ مستحق ہے زیادہ لینے کا, اس کو ضرورت ہی نہیں پھر بھی دے سکتا ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں, بولیں گے بھائی خزانے خالی ہو گئے کر کے بول دیں گے, کیا بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس پر صبر کیا. یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر ہے. آپ کے سامنے آپ کے بھائی آئے, اعتراف کر رہے ہیں, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نادان ہیں, ہم سے بھول ہوئی. اور آپ عام آدمی نہیں ہیں, مصر کے حکمران ہیں, پوری رعایا, پوری فوج, پوری طاقت آپ کے ساتھ ہے. اب کیا نہیں کر سکتے تھے ان مجبور لوگوں کو, جن کی جیب بھی خالی ہے, جن کی گھر کی حالت اچھی نہیں ہے, کیا نہیں کر سکتے تھے ان کو. لیکن آپ نے معافی کو ترجیح دی, صبر کیا آپ نے, انتقام نہیں لیا آپ نے. یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو اضطراری صبر بھی کرنا چاہیے, اختیاری صبر بھی کرنا چاہیے. ہمارے پیسے چوری ہو گئے, ہم صبر کریں گے. کون سا صبر؟ اضطراری صبر. لیکن وہاں پر پیسے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے چوری نہیں کی. یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر. ہم اپنے ماں باپ سے دور ہیں, یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر ہے.
اللہ رب العالمین نے کسی کو بینائی نہیں دی، صبر کیا، کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر. بینائی دیے، اس نے حرام چیزیں نہیں دیکھی ہیں، کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر ہے. زندگی میں کتنے ایسے مراحل آتے ہیں، ہم اضطراری صبر بھی کرتے ہیں، اختیاری صبر بھی کرتے ہیں اللہ کے توفیق سے. اس کا بندے کو فرق ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، میں چل رہا تھا، گر گیا، مار لگ گیا، مجھے کچھ حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، لیکن اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں. یہ کون سا صبر ہے؟ یہ اضطراری صبر ہے. انسان بستر پر سویا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، سخت سردی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، اٹھ کر آنا چاہتا ہے، اور بند کمرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں اس کا، وہ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے خاطر اٹھ کے آتا ہے. وہ کون سا صبر ہے؟ وہ اختیاری صبر ہے. تو انسان کی زندگی میں اضطراری صبر بھی آتا ہے اور اختیاری صبر بھی آتا ہے. یہ دونوں صبر اسی اختیار کرنا چاہیے اللہ کے خاطر. تو پھر اللہ رب العالمین کے صبر کو ضائع نہیں کرتے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ یوسف علیہ السلام کے لیے خاص ہے، ان کے بھائی کے لیے خاص ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اللہ نے اس قصے کو سنا کر کے جو فی الحال ہم دنیا میں زندہ ہیں، یہ ہم میرے اور آپ کے لیے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اس میں 50 باتیں آتی رہتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کر کے آتے ہیں، اس میں بھی ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے. وہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر، کہ بھی کون سا بتائیں، کون سا نقطہ نہ بتائیں، کیا کریں. اور اضطراری صبر بھی ہے، اسی وقت میں ہم ساری باتیں بتا نہیں سکتے، اتنی باتیں بول کے نکلنا پڑتا ہے. یہ اضطراری صبر ہے ہمارا، جو درس دینے والے کا ہے. تو ہم ساری باتیں آپ کو بتا ہی نہیں سکتے. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی خاطر ہر دو طرح کا جو صبر ہے اسے اختیار کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سعادت مند انسان بنائے. اللہ رب العالمین اپنی بندگی میں ہمیں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.